اچھا ڈاکٹر صاحب، ہائی بلڈ پریشر تو ایک بیماری ہمارے یہاں بہت کامن، اس کو سمجھا بھی جاتا ہے، لیکن عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ بلڈ پریشر کم ہونے کو بیماری نہیں سمجھتے. کیا یہ بیماری ہے بلڈ پریشر کم ہونا؟ جی، یہ بلڈ پریشر کا کم ہو جانا بھی ایک پرابلم ہے جو کہ کچھ لوگوں میں ہو سکتی ہے یہ، لیکن اب اس کے بارے میں دیکھنا یہ ضروری ہے کہ بلڈ پریشر کم جو ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ بلڈ پریشر عام روٹین میں باڈی جو ہے وہ ریگولیٹ کر کے اپنے نارمل لیول پر رکھتی ہے، لیکن اگر کسی بھی پرابلم کی وجہ سے کسی بھی شخص کا بلڈ پریشر اگر کم ہو رہا ہے تو وہ وجہ دیکھی جانی چاہیے. تو کیا ہم اس کو ایز اے بیماری ٹیگ کر سکتے ہیں، لیبل کر سکتے ہیں لو بلڈ پریشر کو، یا ایک سمٹم ہے یہ؟ اگر کسی بھی شخص کا، کسی بھی بندے کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اپنے روٹین سے کم رہ رہا ہے تو یہ نارمل بھی ہو سکتا ہے اور یہ اب نارمل بھی ہو سکتا ہے. اب کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے ایتھلیٹس ہیں، جیسے جو بہت زیادہ اسٹرنس ایکسرسائز کرتے ہیں، جو ان میں بلڈ پریشر جو ہے وہ ہو سکتا ہے عام روٹین کے لوگوں سے وہ ویسے ہی تھوڑا رہ رہا ہو، اور کچھ لوگوں میں خاص طور پہ کچھ خواتین میں بلڈ پریشر جو ہے وہ بتاتی ہیں جی ہمارا تو رہتا ہی 90 کے قریب ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا بلڈ پریشر کم رہنے کے ساتھ ان کو کسی قسم کا کوئی سمٹم آ رہا ہے، کوئی پرابلم محسوس ہو رہی ہے؟ اگر تو وہ پرابلم رہ رہی ہے تو پھر یہ بیماری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بلڈ پریشر اگر کم ہونے کے ساتھ کوئی کسی قسم کے سمٹمز اگر کسی کو آ رہے ہیں تو ہمیں پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس سے متعلقہ کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ بلڈ پریشر کم کر رہی ہے، تو پھر ہمیں اس کو جا کے علاج کرنا پڑتا ہے. کیا کیا علامات ہیں اس میں دیکھیں، جب بھی جسم کا جو بلڈ پریشر ہے جو ایک خاص لیول سے کم ہوگا تو دماغ کی سپلائی اگر کم ہوگی تو خدا نخواستہ بے ہوشی ہو سکتی ہے، اس کو مریض کو کنفیوژن ہو سکتی ہے، ڈیزینس ہو سکتی ہے. دل کی سپلائی کم ہوگی تو خدا نخواستہ چیسٹ پین ہو سکتی ہے. تو اسی طرح اگر آپ کے جو آرگنز ہیں یا آپ کے جو ہاتھ ہیں یا پیر ہیں، اگر ان کی بلڈ سپلائی میں کوئی فرق آئے گا تو یہ ٹھنڈے ہو سکتے ہیں. تو یہ مختلف علامات کی ہر مریض میں ہو بھی سکتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ساری علامات ہر ایک میں ہوں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بلڈ پریشر جو ہے وہ کم ہونے کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ اچھا، اس میں دیکھیں، اگر تو کوئی شخص پہلے سے بلڈ پریشر کا مریض ہے اور وہ اپنے بلڈ پریشر کی ادویات ٹائم پہ لے رہا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی دوائی جو ہے وہ اوور ڈوز میں ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اس کی دوائی کو ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ کیا اس کی بلڈ پریشر کی دوائی میں کوئی فرق تو نہیں ہے، ایک چیز. دوسرا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ دوائی سوٹ نہیں کرتی، جیسے بلڈ پریشر کی دوائیوں میں ایک ایسی دوائی ہے جو کہ پیشاب آور گولی ہوتی ہے. اب وہ کیا کرتی ہے کہ نمکیات کو تھوڑا بہت ڈسٹرب کر کے پانی نکالتی ہے اور بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتی ہے. اب ایسے مریضوں میں بھی بلڈ ایک دم سے جب وہ اٹھتے ہیں یا پوزیشن چینج کرتے ہیں تو بلڈ پریشر میں ایک سڈن ڈراپ آتا ہے، تو یہ بھی دوائی ہمیں پھر دیکھنا پڑتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جیسے دیکھیں بلڈ پریشر کیسے بن رہا ہے، دل کے پمپ کرنے سے، اور دل پمپ کرتا ہے جب اس کو الیکٹریکل کنڈکشن ملتی ہے. تو اگر فرض کریں کسی کی دل کے کرنٹ پیدا کرنے والے سیلز میں کوئی خرابی ہے، دل کے پمپ کرنے والے سیلز میں کوئی خرابی ہے، یا دل سے جب بلڈ باہر نکل رہا ہے وہاں کے ویلز کی کوئی مسئلہ ہے، یا بلڈ جو ہے وہ پورا آگے جا رہا ہے لیکن آگے خدا نخواستہ شریانیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں کسی انفیکشن کی وجہ سے، سیپسس کی وجہ سے، یا جسم کے اندر بلڈ ہے ہی نہیں، کسی خدا نخواستہ ٹروما کی وجہ سے بلڈ لاس ہو چکا ہے، یا ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے جسم کے اندر جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہو چکی ہے، یا پانی کم استعمال کرنے کی وجہ سے ہو چکی ہے، یا خدا نخواستہ کوئی ہارمونل چینجز ہیں. تو یہ وہ پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی شخص کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کم رہے گا، یا اس کو کم بلڈ پریشر کے ساتھ وہ ہمارے پاس آئے گا. پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس سے متعلقہ پرابلم ہے تو اس کا متعلقہ علاج جو ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، اگر کسی کو رہ رہا ہوتا ہے یا کسی کو سڈن جو ہے وہ بلڈ پریشر ڈراپ ہوا ہے تو ایمرجنسی میں یا فرسٹ ایڈ کے طور پہ کیا وہ جو ہے، اور فرسٹ ایڈ اور لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، کوئی بھی شخص اگر فرض کریں آپ کے پاس ہے جس کا بلڈ پریشر کم ہے تو سب سے پہلے دیکھیں گے خدا نخواستہ اس کی وہ بے ہوشی کی حالت میں تو نہیں ہے، یا اس کو بلڈ پریشر ڈراپ ہونے سے پہلے خدا نخواستہ کوئی چیسٹ پین، چھاتی میں درد دباؤ، سانس خراب تو نہیں ہو رہا تھا، یا خدا نخواستہ وہ گردوں کا کوئی مسئلہ تو نہیں اس کو کوئی رہ رہا تھا پہلے، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی میڈیسنس تو نہیں وہ لے رہا جو کہ اس کے بلڈ پریشر کو بہت زیادہ ڈراپ کر رہی ہوں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اگر تو وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے یا کوئی بھی علامات آ رہی ہیں تو آپ
ایمرجنسی ہیلپ کے لیے ایمبولینس کال کریں, اور ان دا مین وائل اگر وہ بے ہوشی کی حالت میں نہیں ہے تو آپ تھوڑا بہت پانی دیں, اور اگر ان کو چھاتی میں درد دباؤ تھا, سانس خراب تھی, ایسپرین کی گولی دیں, اور دین گو فار دا میڈیکل اسسٹنس. اسی طرح اگر بے ہوشی کی حالت میں ہے تو چیک کریں خدا نہ خواستہ پلس میں کوئی ڈسٹربنس تو نہیں آ رہی. اگر پلس میں کوئی ڈسٹربنس ہے تو عین ممکن ہے کہ آپ کو وہیں پہ ان کو کوئی CPR بھی کرنا پڑے, کیونکہ یہ جان لیوا ہو سکتا ہے. اسی طرح کچھ ہمارے آؤٹ ڈور ورکرز ہیں جو کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے بے ہوشی کی علامت یا بلڈ پریشر کا ڈراپ ہونا, کیونکہ انٹرنلی ان کی ڈی ہائیڈریشن چل رہی ہوتی ہے, تو اگر ایسی علامت بھی ہے تو ان کو ریپڈلی آپ باڈی کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو ہیٹ اسٹروک اور اس سے متعلقہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے. تو اگین آئی ایم ٹیلنگ کہ آپ علامت پہ جو ہے وہ کے ساتھ ساتھ آپ کو وجہ دیکھنی پڑتی ہے, اور جو ایگزیکٹلی وجہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے. اب کئی ایسے لوگ ہیں جن میں خدا نخواستہ پیس میکر ڈسفنکشن ہوتا ہے ہارٹ کا, یا ہارٹ اٹیک چل رہا ہوتا ہے, یا خدا نخواستہ ویلو کی بہت زیادہ کوئی تنگی ہوگی, یا خدا نخواستہ کوئی فیور ہے, انفیکشن چل رہا ہے, تو پھر ہر مریض کا اس کی بیماری کے لحاظ سے علاج جو ہے وہ فرق آ رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ.